اللهم يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے سلامتی امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی غازہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاکم اللہ. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، شہادت جناب محسن علیہ السلام کی مناسبت سے ان 3 روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے. لہٰذا ابتدائے کلام میں ہی آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں ان ایام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ ایام ہے کہ جن ایام میں شہزادی کونین کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا. لہٰذا آپ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں، شہزادی کونین کی خدمت میں، امیر کائنات کی خدمت میں، اور
تمام تر خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد محمد. جزاکم اللہ. یقیناً سامعین محترم، آپ مسلسل مصروف ادا ہیں، وقتاً فوقتاً مجالس میں شرکت کر رہے ہیں اور پہلی محرم سے مصروف فرش ادا ہیں اور مصروف ادا ہیں. یقیناً شہزادی کونین آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گی. اور سامعین محترم، قسمت والے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو فرش اعضا پر بیٹھنا نصیب ہوا کرتا ہے. بلا وجہ جملہ نہیں کہا، اور بڑی بڑی ہستیاں ایسی گزری ہیں جن کی تمنا یہ رہی ہے کہ ہم اس فرش اعضا پر آ کر بیٹھیں اور اہل بیت علیہ السلام کے غم میں شامل ہو جائیں. ایران کے ایک بہت بڑے عالم ہیں آیت اللہ مجتہدی تہرانی، عالم اخلاق کے طور پر مشہور ہیں، کئی کتابیں ہیں ان کی. انہوں نے کسی کی زبانی بیان کیا کہ ایک عالم نے جناب حبیب ابن مظاہر کو اپنے خواب میں دیکھا. حبیب ابن مظاہر آپ جانتے ہیں کربلا کی وہ واحد ہستی ہے جن کو امام حسین علیہ السلام نے خود خط لکھ کر بلایا ہے. جتنے شہداء ہیں ان کا سب کا مقام اپنی اپنی جگہ پر، لیکن جناب حبیب ابن مظاہر واحد ہستی ہیں کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا ہے اور بلایا ہے. اور کس کے کہنے پر خط لکھا ہے؟ شہزادی زینب کبریٰ کے کہنے پر لکھا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ شہزادی زینب نے امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ بھیا حسین، کب سے یہ شور و گل اٹھا ہوا ہے کہ 5 محرم کو بالفرض عمر سعد کا لشکر آ رہا ہے، حرملہ کا بھی لشکر لے کر آ رہا ہے، کبھی کوئی سپاہی لشکر لے کر آ رہا ہے، تو کیا اس غربت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے نصرت کرنے کے لیے آئے اور ہمارا ساتھ دے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بہن زینب، تم تو جانتی ہو کہ نانا کو بھی اصحاب ملے، بابا کو بھی اصحاب ملے اور بھیا حسن کو بھی اصحاب ملے، لیکن بہت کم ایسے تھے جو وفادار تھے، تو کون آئے گا ہماری نصرت کے لیے؟ تو جناب زینب نے اس وقت کہا کہ میں ایک کو جانتی ہوں، اگر تم اسے خط لکھ کر بلاؤ گے تو یقیناً تمہاری آواز پر لبیک کہے گا اور تمہاری مدد کے لیے آئے گا. بہن کس کی بات کر رہی ہو؟ حبیب ابن مظاہر کی بات کر رہی ہوں. یہ ہے حبیب ابن مظاہر. کون ہے حبیب ابن مظاہر؟ جو صحابی رسول بھی ہیں، صحابی امیر المومنین بھی ہیں، صحابی امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں، صحابی امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، صحابی امام سجاد بھی ہیں، صحابی امام باقر بھی ہیں، کیونکہ کربلا میں امام سجاد بھی موجود ہے، امام باقر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اتنے معصومین کے صحابی رہ چکے ہیں حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر خواب میں آئے ہیں ایک عالم کے، اور عالم نے دیکھا حبیب ابن مظاہر کو بہت بلند و بالا مقام عطا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور آج بھی آپ دیکھیے کتنا بلند و بالا مقام ہے. دوستی ہو تو ایسی ہو کہ جس زری میں حسین ابن علی کی قبر ہے اسی کمرے میں جناب حبیب ابن مظاہر کی بھی قبر موجود ہے. ٹھیک ہے، اور آج بھی عراقیوں کا، اہل عراق کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لیتے ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر پر آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ناصر الحسین، اے حسین کے مددگار ہمارا سلام قبول کرو. پھر ایک جملہ کہتے ہیں، سجل لنا من زوار الحسین، ہمیں لکھ لینا حسین کے زواروں میں. یعنی حسین نے گویا زائرین کا دفتر جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کون زیارت پر آئے گا کون زیارت پر نہیں آئے گا، یہ حبیب ابن مظاہر کے حوالے کر دیا ہے. اسی لیے عراقی آتے ہیں اور کہتے ہیں سجل لنا من زوار الحسین، حبیب ہمارا نام بھی حسین کے زواروں میں لکھنا تاکہ ہم بھی آئیں اور حسین کو بارگاہ میں آ کر سلام عرض کر سکیں. یہ ہے حبیب ابن مظاہر. تو حبیب ابن مظاہر کو اتنا بلند و بالا مقام عطا ہوا ہے اور اتنا بلند جو ہے وہ جنت میں مقام ہے. اس عالم نے دیکھا خواب میں اتنا بلند مقام، تو کہا کہ حبیب اتنا بلند مقام عطا ہو گیا ہے، کیا اس مقام کو ملنے کے بعد بھی کوئی دل میں تمنا رہ گئی ہے؟ کیا سوال ہے؟ اتنا بلند مقام ملنے کے بعد بھی کیا دل میں کوئی کسک رہ گئی ہے، کوئی تمنا رہ گئی ہے، کوئی حسرت ہے؟ سنیے جواب. جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں ہاں، میری تمنا تو یہی ہے کہ کاش پروردگار عالم مجھے دوبارہ زندہ کرے، مجھے دوبارہ اس دنیا میں بھیجے، تاکہ جس فرش پر بیٹھ کر حسین کی مصیبت کو سنایا جاتا ہے اس فرش پر جا کر میں بیٹھ جاؤں. یہ ہے حبیب ابن مظاہر. حضور اتنا بلند مقام ملنے کے بعد بھی تمنا کر رہے ہیں کہ کاش زندگی میں بھیج دیا جاؤں دوبارہ. اور کس لیے بھیجا جاؤں؟ فقط اور فقط جا کر اس فرش پر بیٹھوں اور حسین کے مصائب سن لوں. خدا کرے ہمیں اس فرش کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، خدا کرے ہمیں اس فرش کا مقام سمجھ میں آ جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی منزلت کیا ہے. اور میں کبھی کبھار دعا کرتا ہوں کہ کاش ہم میں سے کسی کی چشم برزخی کھل جاتی تو ہم دیکھتے کہ اس فرش ادا پر کون کون بیٹھا ہوا ہے اور کون کون ہمارے ارد گرد ہے اور کون کون اس فرش پر آیا ہے غم منانے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ خوش نصیب ہیں جو اس فرش پر آ کر بیٹھے ہیں اور آپ نے سنا کہ مجلس ہے تو آپ آ گئے. لیکن سامعین محترم، ہر ایک کے حصے میں یہ اس فرش پر آ کر بیٹھنا
جو ہے وہ نصیب میں نہیں ہوتا. ہر ایک اس فرش پر آ کر نہیں بیٹھ سکتا کہ آئے اور اس فرش پر بیٹھ جائے اور غم بنا لے. اور حسرت کے آنسو اس وقت رہے گا جب انسان کی آنکھیں بند ہوگی. کفِ افسوس اس وقت ملے گا جب آنکھیں بند ہو جائے گی, پھر پتہ چلے گا. آج کل بالفرض لوگ کہہ دیتے ہیں, اور انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ مجلس میں کیوں نہیں آئے, مولانا صاحب تھک گئے تھے, اتنی مجلس ہو گئی, پہلی محرم سے تو مجلسیں کر رہے ہیں. آپ تھک رہے ہیں, یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے, انسان کو تھکنا بھی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن جناب زینب کی طرح تو نہیں تھکے نا ہم, ٹھیک ہے. امام سجاد کی طرح تو نہیں تھک گئے ہم. اتنی مجلسیں تو ہم نے نہیں کر لی ہیں کہ ہم جو ہے وہ تھک گئے. آپ پاکستان سے تعلق ہے, آپ کا ہندوستان سے تعلق ہے, دن میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں, کتنی جو ہے وہ مجلسیں ادا کرتے ہیں. یہاں سے نکلے وہاں چلے گئے, وہاں سے نکلے وہاں چلے گئے. دن میں 5 مجلسیں, 3 مجلسیں ہوتی ہیں. یہاں پر ہم بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کا غم ہمیں مل گیا ہے, یہی بہت ہے. آپ جائیے, کئی لوگ ایسے گاؤں میں ہیں جو ترستے ہیں, خود مجھے میسج کرتے ہیں, مولانا صاحب کوئی ہے ہی نہیں, بس موبائل پہ مجلس لگائی, سن لی, مصائب سن لیے, اور جو ہے وہ مجلس ہو گئی ہماری. نہ کوئی نوحہ پڑھنے والا ہے, نہ کوئی ماتم کرنے والا ہے, نہ کوئی مجلس سنانے والا ہے, کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ہم خوش نصیب ہے جو ہمیں اس فرش عزا پر بیٹھنا میسر ہو گیا, اور ہم جو ہے وہ اس کا اندازہ کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی قیمت پروردگار عالم نے ہمیں دی, اور کتنا انمول تحفہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوا ہے. لہٰذا جو کہتے ہیں مولانا صاحب تھک گئے, تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب مولا کا فرمان ہے نا, الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, یہ لوگ ابھی سو رہے ہیں, جب مریں گے تب جاگیں گے. آنکھیں بند ہوگی نا, پھر جاگ جائیں گے, پھر پتہ چلے گا. یہ اس فرش عزا پر آ کر بیٹھ کر ایک آنسو بہاتے تھے, پروردگار عالم نے یہی عطا کر دیا ہمیں. کاش ساری زندگی مجلس حسین میں بسر ہو جاتی, کاش ساری زندگی بیٹھ کر حسین پر رو لیتے, یہ افسوس کرتے رہ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا سامعین محترم, خوش نصیب ہے ہم کہ جو آپ آئیں اس فرش عزا پر بیٹھیں اور امام حسین علیہ السلام کا, شہزادی کونین کا غم منانے کے لیے آئیں. اور دیکھیے اس فرش عزا پر آ جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اس پر بیٹھ گیا کر تو پھر شکریہ ادا کیجیے شہزادی کونین کا کہ آپ نے ہمارا ان لوگوں میں نام لکھا کہ ہم اس فرش عزا پر آ کر بیٹھیں. آپ کا شکریہ. خبردار کسی کے دل میں یہ کوئی شائبہ نہ ہے, یہ کوئی جو ہے وہ ہلکی سی بھی جو ہے وہ ہلکا سا بھی خیال نہ ہے کہ اگر بالفرض ہم نہ ہوتے تو یہ فرش عزا کون بچھاتا, ہم نہ ہوتے تو فرشتے آ کر بچھا لیتے, ہم نہ ہوتے تو شہزادی کونین آ جاتی, ہم نہ آتے تو ہم بھی آ جاتے, وہ اگر بیٹھ جاتے اور یقیناً بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ اگر اس غم کو منا لیتے. یہ جو ہے وہ ہمیں خیال نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ان فرشتوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی نام لکھا گیا. میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں کہ رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد, سلامت رہیے. رسول اللہ بیٹھے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ, امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے, یہ وہ دور ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو اتنے فرشتے نازل ہوئے کہ پہلے کسی نبی کسی امام کے ولادت پر اتنے فرشتے نہیں اترے ہیں آسمان سے. اتنے فرشتے آئے امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر. ایک تو مبارکباد دینے کے لیے آئے, اور کس لیے آئے رسول اللہ نے بیان فرمایا هل بقی ملک فی السماوات لم ينزل الی, کیا آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ رہ گیا ہے جو میرے پاس نہ آیا ہو, جو مجھ پر نازل نہ ہوا ہو. کس لیے؟ وَلَمْ يُعْزِيهِ إِلَى الْحُسَيْنِ, فرمایا کیا کوئی ایسا فرشتہ ہے کہ جو میرے پاس نہ آیا ہو اور مجھے اس نے آ کر حسین کا پرسہ نہ دیا ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے جس نے آ کر مجھ سے حسین کی تعزیت نہ کی ہو؟ کیا کوئی ایسا فرشتہ ہے جو کربلا کی خاک میرے پاس نہ لے کر آیا ہو اور بتایا ہو یا رسول اللہ یہ وہی خاک ہے جس پر آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا؟ ہر فرشتے نے آ کر مجھے تعزیت دی. آپ نے غور نہیں کیا. آپ جانتے ہیں فرشتے کتنے اس کائنات میں, اس کی تعداد کتنی ہے ان فرشتوں کی؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے. اگر ظاہر امام حسین علیہ السلام نکلتا ہے نا, یہ جو پسینہ اگر گر رہا ہے تو اس پسینے سے بھی فرشتہ خلق ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. طالب علم چل رہا ہے نا تو جو ہے وہ کئی فرشتے آ جاتے ہیں پر بچھانے کے لیے. تو کئی فرشتے ہیں اس کائنات میں, ہم شمار نہیں کر سکتے. مولا کائنات سے پوچھا گیا تھا, ممبر پر بیٹھے تھے مولا سے کسی نے پوچھ لیا, سوال سنیے گا اور مولا کا جواب دیکھیے. مولا اس کائنات میں فرشتے کتنے ہیں, تعداد کتنی ہے؟ مولا نے کہا کیا تم ریت کے ذروں کو گن سکتے ہو؟ کیا ریت کے ذروں کو شمار کر سکتے ہو؟ اتنی قدرت رکھتے ہو؟ بتائیے آج کوئی سائنس نے ایسا آلہ اگر ایجاد کیا ہو کہ آپ کے اگر مٹھی میں ریت کے ذرات ہوں اور ایک مٹھی آپ خاک لے لیں, بتائیے کوئی ایسا کیلکولیٹر, کوئی ایسا آلہ, کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہو کہ وہ یہ طے کر کے بتا دے کہ اس ہاتھ میں ریت کے ذرات کتنے؟ کوئی ایسا آلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. مولا نے کہا کیا ریت کے ذرات شمار کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا. فرمایا اس روح زمین پر مٹی ہے اور مٹی کے ذرات کم ہیں, فرشتے زیادہ ہیں. صحیح ہے, مٹی کے ذرات کم ہیں, فرشتے زیادہ ہیں. اور رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے کہ جو میرے پاس نہ آیا اور اس نے مجھے آ کر حسین کا پرسہ نہ دیا. یہ ہم فرش عزا پر کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر؟ حسین کا پرسہ ہی تو دے رہے ہیں نا. کہا آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں جس نے آ کر مجھے حسین کا پرسہ نہیں دیا ہو. اب آپ سوچیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. یعنی کئی فرشتے جو رکوع میں ہوں گے, جو قیام میں ہوں گے, جو حالت سجدہ میں ہوں گے, لیکن انہوں نے جیسے ہی سنا کہ حسین کا پرسہ دینے کے لیے جانا ہے تو رکوع والے نے رکوع چھوڑا ہوگا, قیام والے نے قیام چھوڑا ہوگا, سجدے والے نے سجدہ چھوڑا ہوگا,
عرش الہی والے نے عرش الہی چھوڑا ہوگا. یہ ساری کی ساری عبادت چھوڑ کر آ گئے کس لیے؟ رسول اللہ کو پرسہ دینے کے لیے. یعنی ثابت یہ ہوا کہ حسین کو پرسہ دینا، حسین کی مجلس میں آ کر بیٹھنا، یہ بھی عبادت ہے. اور آپ جانتے ہیں فرشتے کا کوئی کام عبادت سے خالی نہیں، اور فرشتے جو کرتے ہیں پروردگار عالم کے حکم کے تحت کرتے ہیں. لہذا لاکھوں شکر ہے، کروڑوں احسان ہے شہزادی کونین کا کہ اس شہزادی نے ہمارا انتخاب ان لوگوں میں کیا کہ جو آ کر اس فرش شہزا پر بیٹھتے ہیں. ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. بس سامعین محترم، یہ جو ایام ہیں جن کے حوالے سے یہ مجالس منعقد کی گئی ہے، آپ جانتے ہیں 28 سفر رسول اللہ کی رحلت ہے. رسول اللہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ٹھیک 3 دن بعد مسلمان آ گئے جناب سیدہ کے دروازے پر. صحیح، کوئی انتظار نہیں کیا. شہزادی کونین زندہ رہی ہے فقط اور فقط کتنے ایام؟ 75 دن، 95 دن، اہل سنت کے ایک قول کے مطابق 6 مہینہ. یعنی کتنے دن ہو گئے؟ 150 180 دن. بس یہ اتنے دن شہزادی زندہ رہی ہیں. 3 دن بعد مسلمان آ گئے اور شہزادی کونین کے گھر پر حملہ کر دیا ہے. اور کتابوں کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، شہزادی کے گھر پر ایک دفعہ ہجوم نہیں ہوا ہے. ایک دفعہ نہیں آئے، کئی مرتبہ آئے ہیں اور شہزادی کے گھر پر انہوں نے ہجوم کیا، کئی مرتبہ آئے. صحیح ہے. غالباً ایک کتاب ہے الہجوم علی بیت فاطمہ، کہ فاطمہ کے دروازے پر، فاطمہ کے گھر پر ہجوم، یہ کتاب لکھی گئی. اس میں علماء نے ہجوم جو ہے وہ تذکرے کیے ہیں کہ کتنے کتنے لوگ آتے تھے، کون کون آتا تھا، اور دروازے پر آ کر کیا کیا گفتگو کیا کرتا تھا. صحیح ہے. اگر بالفرض میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں مصائب میں کہ بالفرض شہزادی کو ایسے تماچا لگا تو آ کر جو ہے وہ مجلس کے بعد کوئی سید آ جاتا ہے اور ہاتھوں کو جوڑ لیتا ہے، مولانا صاحب آج مصائب پڑھ دی، آئندہ یہ نہیں پڑھنا. کیوں نہیں پڑھے؟ کہا اس لیے کیونکہ ہم سید ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے. خدا کی قسم ایسی ایسی باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اگر یہاں سے ممبر پر پڑھ دی جائیں تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. جو جناب سیدہ کو دربار میں بولا گیا ہے، جو جناب سیدہ کے دروازے پر آ کر شہزادی کونین کو کس کس طریقے سے پکارا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے. ایک روایت پڑھ دیتا ہوں میں. سکونی ایک راوی ہے چھٹے امام کا، مولا کی خدمت میں آیا اور مولا نے دیکھا چہرے پر غم کے آثار ہیں، پریشان ہے. مولا نے کہا کیا بات ہے سکونی، پریشان ہوں؟ کہا کہ مولا اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اس لیے پریشان تھا. وہ اسے بیٹے کی خواہش تھی، پروردگار عالم نے اسے بیٹی دی تو جو ہے وہ پریشان تھا. اب دیکھیے معصوم کا کلام ہے نا، امام الکلام ہے، کلام الامام امام الکلام. معصوم کا جو کلام ہوتا ہے وہ بھی تمام کلاموں کا سردار ہوتا ہے. اور جیسے ہی مولا نے سنا تو مولا نے کہا کہ پروردگار عالم کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے بیٹی عطا کی ہے، اور یہ جو بیٹی عطا کی ہے لم تعیش و غیر اجلک، یہ جو بیٹی ہے یہ زندگی گزارے گی تو تیری عمر تھوڑی کم ہو جائے گی. تو افسوس کس بات پر کر رہا ہے کہ اگر تیری بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تیرے یہاں تو کیا تیری عمر کم ہو جائے گی؟ نہیں، عمر تو کم نہیں ہوگی. اور وہ اپنا رزق پروردگار عالم کے یہاں سے لے کر آئی ہے، پروردگار عالم نے اس کا رزق رات بھیجا ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ اب جب جیسے ہی مولا نے فرمایا نا تو مولا کا کلام تھا نا تو اس کے دل پر اثر ہو گیا اور فوراً جو ہے وہ خوش ہو گیا کہ اور شکر ادا کرنے لگا کہ پروردگار عالم نے مجھے بیٹی عطا کی ہے. اس کے بعد مولا نے کہا کہ اچھا اب تو خوش ہو گیا، اب تو راضی ہو گیا، اب مجھے اتنا بتا دے تو نے بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سمیتھا فاطمہ، میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فاطمہ رکھا ہے. فرمایا مولا جو ہے وہ رونے لگے، مولا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور روایت کے جملے مولا نے آہ بلند کر دی. ٹھیک ہے، 3 دفعہ مولا نے یہ صدائیں لگائی اور اس کے بعد کہا کہ اب جب کہ تو نے فاطمہ نام رکھ دیا ہے، اب اس سے اندازہ لگائیے کیا کیا مصائب ہوئے ہوں گے. اب جب کہ تو نے فاطمہ نام رکھ دیا ہے، لم تصبھا، اب فاطمہ کو گالی مت دینا، ولا تلعنھا، خبردار اب فاطمہ پر لعنت ملامت مت کرنا، ولا تضربھا، اب فاطمہ کو مت مارنا. یہ آپ اس روایت سے اندازہ لگائیے. ٹھیک ہے، میں نے فقط اور فقط اشارہ کیا ہے کہ کیا کیا جناب سیدہ کو کہا گیا ہوگا، کیا کیا بی بی کے دروازے پر آ کر انہوں نے بدبختوں نے آ کر جو ہے وہ اپنی زبانیں کھولی ہوں گی اور کس طریقے سے شہزادی کے ساتھ دربار میں سلوک کیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس روایت سے آپ اندازہ لگائیے. اب 28 سفر رسول اللہ گئے اور 28 سفر کو جب رسول اللہ چلے گئے تو ٹھیک 3 دن بعد یہ بدبخت مسلمان آیا اور شہزادی کے گھر پر آ کر حملہ کر دیا. 3 دن بعد، یعنی کون سی تاریخ ہوگی؟ اگر 28 کو آپ شمار کر لیں تو 28 29، چاند اگر 29 کا ہوا تو پہلی ربیع الاول یعنی آج کا دن، اور اگر چاند اگر 30 کا ہوا تو دوسری ربیع الاول. یہ وہ تاریخ تھی کہ جس پر شہزادی کے گھر پر حملہ جو ہے وہ کر دیا گیا. اب آپ سوچیے 3 دن میں تو ایک شخص کی قبر کی مٹی بھی سوکھتی نہیں ہے. صحیح ہے، قبر کی مٹی بھی گیلی رہتی ہے، مسلسل لوگ آتے رہتے پانی ڈالتے رہتے. ابھی رسول اللہ کی قبر کی مٹی گیلی تھی، مسلمان آ گئے شہزادی کونین کے دروازے پر. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بات سنیے. ایک عالم نے عجیب بات بیان کی کہ عرب میں رواج تھا کہ جب کسی کے گھر سے کوئی چلا جاتا تھا نا، اگر آپ محسوس کر سکیں اس بات کو، اگر کسی کے گھر سے کوئی چلا جاتا تھا دنیا سے تو 3 دن تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. لوگ چولہا نہیں جلنے دیتے تھے کہ اس کے گھر میں جو ہے وہ کسی کی میت ہو گئی ہے. لہٰذا لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنے گھروں سے کھانا بنا کر اس کے دروازے پر آتے تھے.
کہا 2 عرب جو ہے وہ دور سے باتیں کرتے کرتے آ رہے تھے, انہوں نے دیکھا دور سے دھواں اٹھ رہا ہے, یعنی پہلی ہے دوسری ربیع الاول ہے, شہزادی کے گھر پر حملہ ہو گیا ہے, آگ لگ گئی, دھواں اٹھ رہا ہے. انہوں نے دور سے دیکھا, انہوں نے عجیب جملہ کہا کیا مسلمانوں کو احساس نہیں ہے کہ فاطمہ کے گھر میں اس کا بابا چلا گیا ہے, تو کم از کم کھانا بنا کر دے جاتے, یہ فاطمہ نے چولہا کیوں جلا لیا ہے. یہ جملہ کہا. انہیں کیا پتا کہ قریب آئیں تو پتا چلے کہ یہ شہزادی کے گھر چولہا نہیں جل رہا, بلکہ یہ شہزادی کے گھر پر دروازے کو آگ لگا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایام ہیں جنہیں ہم یہاں پر منانے کے لیے بیٹھے ہیں, اور یقیناً شہزادی آپ کو اجر عطا فرمائے. اب سامعین محترم, چونکہ یہ ایام مظلومیت امیر المومنین ہے, کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا نام علی ابن ابی طالب ہے, ان کا ایام ہے, لہذا امیر المومنین کے حوالے سے ہی مجھے بیان کرنا ہے. لہذا اس 3 روزہ مجالس کا موضوع میرا رہے گا معجزات امیر المومنین. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی وآلہ محمد. جزاکم اللہ, مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بس سامعین محترم, اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی اس کا تعلق سورہ مبارکہ رعد سے, آیت کا نشان 43 ہے. اس آیت کا پس منظر, اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تو کچھ کافر تھے جو یہ کہنے لگے کہ نہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو پروردگار عالم کی طرف سے دیکھیے جواب کیا آیا. ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, اے میرے حبیب جو یہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں نا, جو یہ کافر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں, تو آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں تمہاری گواہی چاہیے بھی نہیں, تو ہم یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ تم گواہی دو. ہماری رسالت کی گواہی کے لیے 2 افراد کافی ہیں, 2 ہستیاں کافی ہیں. ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے, کیا کہا؟ کل کفا, کہہ دیجئے کہ کافی ہے, باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ایک میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو یہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ یہ یقیناً امیر المومنین ہے. روایت کے جملے اس سے مراد ہے امیر المومنین. اب سامعین محترم دیکھیے, یہ نہیں کہا کہ ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے, یہ نہیں کہا. کیا ہے؟ الکتاب, پوری کتاب کا علم ہے. کتاب سے پہلے لگا ہوا ہے الف لام. عربی زبان میں الف لام کی کئی قسمیں ہوا کرتی ہے. یہ الف لام بعض اوقات کس معنی میں آتا ہے؟ تمام کے معنی میں آتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ الحمدللہ رب العالمین. صحیح ہے, ہم اگر ترجمہ کریں کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے, یہ ترجمہ غلط ہے. کیوں؟ اس حمد سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے. یہ الف لام تمام کو شامل کرے گا, تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اب یہاں پر کیا کہا کہ اس رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی اور ایک وہ کافی جس کے پاس تمام کتابوں کا علم ہے. یعنی کیا مطلب؟ اسی لیے امیر المومنین نے کہا تھا نا, اگر میرے لیے مسند قضاوت لگا دی جائے اور مجھے فیصلہ کرنے کے لیے بٹھا دیا جائے تو میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا, زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا, انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا, قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا. اور یہ کتابیں فیصلہ سننے کے بعد کہیں گی کہ جو علی کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے. یہ کتابیں سب سنیں گی تو کہیں گی جو علی کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے. اب سامعین محترم, اس آیت کی خاص بات کیا ہے؟ اس آیت کی خاص بات یہ کہ یہ امیر المومنین کی پسندیدہ ترین آیت ہے. ٹھیک ہے, کتنی آیتیں شان میں اتری امیر المومنین کے؟ اہل سنت کے ایک قول کے مطابق 500 آیتیں اتری امیر المومنین کی شان میں, 500 آیتیں. ہمارے ایک قول کے مطابق 1000 آیتیں ایسی ہیں جو علی کی شان میں اتری, 1000 آیتیں. اب مولا سے آ کر ایک شخص نے سوال کیا, مولا کے پاس آ کر ادب سے بیٹھ گیا. اور معصوم کی بارگاہ میں آپ جانتے ہیں ادب بڑا ضروری ہے, اور کتنا ضروری ہے کہ چھٹے امام جب مسند امامت پر بیٹھتے تھے اور جتنے شاگرد وہ سامنے بیٹھا کرتے تھے, مولا انہیں پڑھایا کرتے تھے. مولا کے عقب میں, مولا کی پشت پر ایک دیوار تھی, اس دیوار پر امیر المومنین کے 2 مصرے لکھے ہوئے تھے. وہ مصرے کیا تھے؟ لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب. فرمایا یتیم وہ نہیں ہے, سنیے گا جملہ, یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو, یتیم وہ ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے, جس کے پاس ادب بھی نہیں ہے. یہ ہے یتیم, جو علم سے بھی محروم رہ گیا, ادب سے بھی محروم رہ گیا, یہ ہے یتیم, مولا نے فرمایا. تو معصوم کی بارگاہ میں آیا, بڑے ادب سے آ کر بیٹھ گیا. تو مولا سے آ کر کہتا ہے, مولا پروردگار عالم نے آپ کو کئی فضیلتیں عطا کی ہے, اتنی ساری فضیلتیں ہیں, تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ کی شان میں جو اتنی آیت اتری, آپ کی پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ اب میں اگر بالفرض آپ سے پوچھ لوں, آپ میں اتنی اچھی خوبیاں ہیں, بالفرض آپ مومنین کی مدد بھی کرتے ہیں, آپ سچ بھی بولتے ہیں, آپ امانت داری سے کام بھی لیتے ہیں, آپ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, آپ جو ہے وہ بالفرض نماز جماعت پڑھنے کے پابند ہیں, آپ امیر المومنین کی فضائل سن کر خوش ہوتے ہیں, مصائب سن کر روتے ہیں, یہ ساری کی ساری فضیلتیں, یہ ساری کی ساری کوالٹیز آپ میں موجود ہیں. میں آپ کو کہوں ایک ایسی کوالٹی بتائیں جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے, آپ وقت لیں گے نہیں لیں گے؟
آپ کہیں گے قبلہ سوچنے کا موقع تو دیجیے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ 1 آدھ گھنٹہ لے لیں، ہو سکتا ہے آپ کہہ دیں کہ میں آپ کو کل بتا دوں گا۔ اب آپ سوچیے اس علی سے پوچھا جا رہا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ اگر یہ تمام سمندر سیاہی بن جائے، یہ تمام درخت قلم بن جائے، یہ جن اور انسان لکھنے والے بن جائیں، تب بھی علی کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی، یہ کاغذ و قلم ختم ہو جائیں گے لیکن علی کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اب اس علی سے پوچھا جا رہا ہے آپ ایک فضیلت بتائیے کہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب امیر المومنین کو وقت لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے، لیکن وہ علی کیا جیسے وقت لگ جائے۔ ادھر سوال ختم ہوا، فوراً مولا نے آیت پڑھنا شروع کی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ فرمائے یہ میری جو آیت سب سے پسندیدہ ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا کیوں یہ آیت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ مولا نے کہا کیونکہ اس رسالت کی گواہی میں اس لا شریک نے بھی مجھے اپنا شریک قرار دیا ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے کہا رسالت کے 2 گواہ ہیں، ایک اللہ اور ایک علی۔ فرمایا کہ جو لا شریک ہے وہ بھی مجھے اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے رسالت کی گواہی میں۔ کہا یہ سب سے زیادہ میری پسندیدہ آیت ہے۔ ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جزاکم اللہ۔ اب یہ میں نے آیت کیوں پڑھی؟ حالانکہ ہمارا موضوع ہے معجزات امیر المومنین، تو اس کا علم سے کیا تعلق؟ سامعین محترم یاد رکھیے گا جتنا زیادہ انسان کا علم ہوگا اتنا اس کا زیادہ معجزہ بڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ علم بنیاد ہے ہر معجزے کی۔ اچھا پہلے تو معجزے کے حوالے سے سن لیجئے، یہ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ نکلا ہے معجز سے، معجز کہتے ہیں عاجز کر دینے والا۔ آپ جانتے ہیں نا معجزہ لکھا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لکھ کر دیکھیے گا اس کے آخر میں ایک گولتا ہے۔ معجز عاجز کر دینے والا، معجزہ بالکل عاجز کر دینے والا، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، عالم علم رکھنے والا، علام بہت زیادہ علم رکھنے والا، لیکن علام کے آخر میں لگ گئی تا، علامہ بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ وہ الگ بات ہے ہمارے یہاں ہر ذاکر جو ہے وہ علامہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ہے وہ ہر ذاکر علامہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے پوری زندگی وقف کرنی پڑتی جب جا کر انسان اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے۔ آپ دیکھیے ہماری شیعت میں کتنے سارے علماء گزرے لیکن ایک عالم کو کہا جاتا ہے علامہ ہلی، فقط ایک کو، ٹھیک ہے؟ اور کسی کے نام کے ساتھ آپ نے سنا کتنا بڑا لقب ہے علامہ کا۔ لہذا یہ جو گول تا آخر میں آ جاتی ہے، آتی ہے مبالغے کے معنی میں، اور جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیتی ہے۔ عالم علم رکھنے والا، علام زیادہ علم رکھنے والا، علامہ بہت زیادہ علم رکھنے والا، معجز عاجز کر دینے والا، معجزہ بالکل عاجز کر دینے والا۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ معجزہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں اس مولانا صاحب نے کیا پڑھ دیا، ایسا معجزہ پڑھ دیا، امیر المومنین نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ حضور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو سمجھ میں نہ آ سکے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کا مطلب یہ عاجز کر دینے والا، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین نے خیبر کا اتنا بڑا دروازہ اکھاڑ لیا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں کیسے اکھاڑ لیا؟ بھائی حضور معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کی عقلوں کو عاجز کر دے گا، وہ آپ کی عقلوں کو پریشان کر دے گا۔ یہی تو وجہ ہے جناب بہلول دانا جب سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور ہارون رشید نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی سمجھ میں نہیں آ سکتا، علی سمجھ میں نہیں آ سکتا، علی سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو بہلول کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ ہارون اس بات کا منکر ہے۔ تو بہلول جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، دور سے دیکھا ہارون کی سواری آ رہی، تو فوراً بہلول نے کشکول اٹھایا اور دریا دجلہ کے کنارے بیٹھ کر سارا پانی جو ہے وہ ظرف میں بھرنے لگے۔ تو ہارون آیا اور آ کر کہتا ہے بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا دجلہ کا سارا پانی آج اس کشکول میں بھر کر اٹھوں گا، ارادہ یہ ہے صبح سے رات تک بیٹھوں گا اور دجلہ دریا کا سارا پانی اس کوزے میں بھر کر پھر کر جاؤں گا۔ کہا بہلول کیسی دیوانوں والی بات کرتے ہو، تمہیں زمانہ ٹھیک کہتا ہے، اتنا سارا پانی اتنے چھوٹے کوزے میں کیسے آئے گا؟ کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا علی تیری اتنی سی عقل میں کیسے آ جائے گا؟ اتنا بڑا علی اتنی سی عقل میں کیسے آ جائے گا؟ لہذا سامعین محترم امیر المومنین کے معجزات بہت بڑے بڑے ہیں، اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں میں نے کیا کہا، معجزے کی بنیاد ہے علم، جتنا بڑا انسان عالم ہوگا اتنا بڑا معجزہ دکھائے گا۔ اور کیا کہا گیا کہ علی وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب آپ سنیے اس کا اختیار کیا ہے۔ آیت کہتی ہے قرآن کی، قال یا ایھا الملأ ایکم ایتینی بعرشھا، جناب سلیمان نے کہا اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے پوری خلقت ہے۔ یہ وقت کون سا ہے کہ ملکہ بلقیس ملک سبا سے ہجرت کر کے آ گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ملکہ بلقیس اسلام لے آئی، جناب سلیمان کے پاس آ کر کلمہ پڑھ لیا اور آ گئی جناب سلیمان کے پاس، لیکن آ کر کہنے لگی میں ملک سبا میں جو ہے وہ ملکہ تھی، میرا تخت وہاں پر رہ گیا، آپ تخت منگوا دیں۔ جناب سلیمان نے کہا اچھا، فوراً کہا تم میں سے کون ہے جو وہ تخت لے کر آ جائے؟ جناب سلیمان کا سوال بتا رہا ہے کہ دربار میں کچھ ایسے تھے جو تخت لے کر آ سکتے تھے، لہذا کہا تم میں سے کون ہے جو تخت لے کر آئے گا؟ قرآن کی آیت ہے قال عفریت من الجن، ایک جن جو بڑا قادر تھا، جو بڑا طاقتور تھا، اس نے کہا میں لے کر آؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں جو ہے وہ تخت لے کر آؤں گا۔ جناب سلیمان ہے بیت المقدس میں اور وہ ملکہ بلقیس ہے ملک سبا کی، جا کر تحقیق کیجیے گا 1500 میل کا فاصلہ ہے، اور یہ جن کیا کہہ رہا ہے آپ اٹھیں اس سے پہلے میں تخت لے کر آ جاؤں گا۔
جناب سلیمان نے کہا بڑی دیر لگائے گا. ایک اور اٹھا, قرآن کی آیت کریے, قال الذی عندہ علم من الکتاب, وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, وہ بولا دربار میں, انا آتی کا بے, میں لے کر آتا ہوں. کہا کتنی دیر؟ قبل ان یرتد طرفک, فرمایا اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ جھپکے تخت آ جائے گا. ابھی آنکھ جھپکی تھی, دیکھا تخت پڑا ہوا ہے, تخت آ گیا فوراً. یہ کون ہے؟ آصف برقیہ نام ہے, ٹھیک ہے, آصف ابن برقیہ نام ہے اس کا. چھٹے امام سے پوچھ لیا, چھٹے امام سے کہا گیا کہ مولا کیا اس دربار میں سب سے زیادہ قدرت مند جناب سلیمان نہیں تھے؟ کیا سب سے زیادہ طاقتور جناب سلیمان نہیں تھے؟ کہا بالکل, سب سے زیادہ قادر جناب سلیمان تھے. کہا وہ جو شخص تخت لے کر آیا آصف برقیہ, اس سے بھی زیادہ قادر جناب سلیمان نہیں تھے؟ کہا بالکل تھے. کہا پھر سلیمان کو تخت لے کر آنا چاہیے تھا, انہوں نے کیوں کہا؟ کہا دراصل ان کو اپنے وسیع کی پہچان کروانی تھی, انہیں اپنے جانشین کی پہچان کروانی تھی. وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو میرے بعد میرا جانشین آصف برقیہ ہوگا, جو یہ تخت لے کر آئے یہ میرا جانشین ہے. اب سمجھ میں آیا رسول اللہ اتنے قادر ہونے کے باوجود, اتنے معجزے دکھانے کے باوجود, اتنے شجاع ہونے کے باوجود کیوں کہتے تھے اے علی تم سورج پلٹاؤ, اے علی تم یہ کام کرو, اے علی تم احد کے مالک ہو, اے علی تم خندق کے کل ایمان ہو, اے علی تم خیبر کو فتح کرو گے. بتا کر جا رہے تھے میرے بعد میرے وارث کا نام علی ابن ابی طالب ہے. بتا کر جا رہے تھے میرے وارث کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب. تو جناب سلیمان سے کہا گیا, جناب سلیمان کے متعلق پوچھا گیا, زیادہ طاقتور تھے, زیادہ قدرت رکھتے تھے, پھر بھی تخت نہیں لائے. اس لیے نہیں لائے کیونکہ ان کو اپنے وسیع کی پہچان کروانی تھی, پہچانوانا چاہتے تھے اپنی زندگی میں کہ میرے وارث کا نام آصف برقیہ ہے. اب ذرا سوچیے, چھوٹا نبی ہے, وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی وسیع کی پہچان کروا کے جا رہا ہے. یہ آج کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ چلے گا, لیکن رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا, رسول اللہ نے اعلان نہیں کیا. اچھا اب ان کی باتیں سنیے. رسول اللہ مسواک کرنا سکھا گئے, کہاں پر شلوار پہننی رسول اللہ یہ پر بھی بتا گئے, رسول اللہ یہ بھی بتا گئے سرما کیسے لگانا ہے, رسول اللہ یہ بھی بتا گئے کھانا کھانے کے کیا آداب ہیں, رسول اللہ یہ بھی بتا گئے پانی پینے کے آداب کیا ہے. یعنی رسول اللہ یہ بتا کر گئے جسم کیسے چل جائے گا, دین کیسے چلے گا یہ نہیں بتا کر گئے ہیں, جسم کا نظام کیسے چلے گا یہ سب بتا کر چلے گئے. لیکن عجیب حیرت ہے مسلمانوں کی عقلوں پر, یہ نہیں بتا کر گئے کہ یہ پورا اسلام کیسے چلے گا. یعنی ہدایت کے لیے رسول اللہ نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سامعین محترم آپ نے غور کیا کیا کہا اللہ نے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب, دربار میں وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, وہ تخت لے کر آیا. اب آپ ذرا سوچیے, جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے اس کا یہ اختیار ہے کہ 1500 میل سے پلک جھپکنے کے برابر تخت لے کر آ سکتا ہے. تو جس کے پاس توریت کا بھی علم ہے, زبور کا بھی علم ہے, انجیل کا بھی علم ہے, قرآن کا بھی علم ہے, ساری کتابوں کا علم رکھتا ہے, تو پھر اس کا اختیار کتنا وسیع ہوگا, اس کا اختیار کتنا ہوگا. تو اب سامعین محترم لوگ جو یہ اشکال کرتے نا, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑا ہوگا, ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی نے انگلی سے سورج کو کیسے پلٹا دیا ہوگا, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا درخت کو کیسے اشارے سے بلا دیا. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ قرآن میں جناب سلیمان کا واقعہ پڑھ لیتے ہو, مان لیتے ہو, یعنی چھوٹے نبی کے چھوٹے وسیع کا چھوٹا معجزہ سمجھ میں آتا ہے, بڑے نبی کے بڑے وسیع کا بڑا معجزہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, ما صلی علی محمد یا سلامت رہیے, سلامت رہیے یا علی 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 سیو کا مولا علی علی مسجد میں شہادت علی علی کعبے میں ولادت علی علی. کیا بات ہے بھائی, بڑے عرصے بعد سنائی, آپ لگائے کرتے ہیں یا. اچھا اس نعرے کو مکمل کرتے نا, جنت پہ ملیں گے, کوثر پہ ملیں گے, محشر میں ملیں گے, کوثر پہ ملیں گے, ہم سب بھی پئیں گے, بھر بھر کے پئیں گے, پھر وہ بھی کہیں گے ہم کو بھی دے دو, تھوڑا سا دے دو, ہم ان سے کہیں گے یہ اس کو ملے گا جو کہتا رہا ہے, جو کہتا رہا تھا, جو کہتا رہے گا. نعرہ حیدری, سلامت رہیے. بس سامعین محترم, تو اب جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی وہ بڑا قدرت مند ہوگا, اتنا ہی بڑا وہ جو ہے وہ قادر ہوگا معجزے دکھانے پر. لہذا سامعین محترم یہی وجہ ہے, آپ امیر المومنین کے فقط معجزے اٹھا کر دیکھیے, یہ تو معجزے مشہور ہو گئے نا اس لیے ہم مان لیتے ہیں. سورج کو پلٹا دیا ہم بڑے خوشی خوشی مانتے ہیں. امیر المومنین کے کئی ایسے معجزات ہیں جس پر انسان اگر غور کرے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا معجزہ دکھا دیا مولا نے. اسی لیے مولا کو کہا گیا مظہر العجائب,
جس سے عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی ہوں، اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ لہذا سامعین محترم، اگر بالفرض انسان کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا سیدھا سیدھا حل ہے جو مولا نے بتایا، جو علماء نے بتایا، وہ یہی ہے کہ کہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور مولا پر پلٹا دے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ معجزہ دکھایا ہی نہیں ہے اور انکار کر دے، انکار کفر تک لے جاتا ہے۔ انکار کرنا کفر ہے، انکار نہیں کرنا۔ اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو علی کی قدرت پر شک کر رہے ہیں، اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو صرف علی کی نہیں، نبی کی قدرت پر شک کر رہے ہیں، اور صرف نبی کی قدرت پر نہیں، خدا کی قدرت پر شک کر رہے ہیں۔ بھائی اس نے اختیار دیا ہے، اس نے جو ہے وہ ان کو اتنا قادر بنایا ہے کہ یہ معجزے دکھا سکتے ہیں، لہذا اگر علی پر اشکال کرو گے تو یہ اشکال خدا تک چلا جائے گا۔ لہذا سامعین محترم، اگر سمجھ میں نہیں آتا پلٹا دو مولا کی طرف کہ مولا جانے، ظہور کے بعد انشاءاللہ سمجھ لیں گے، ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انکار مت کرنا، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے بہت ساری چیزیں تھی جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آ جاتی ہے بالفرض۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، امیر المومنین کے دور میں امیر المومنین اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے، دیکھا مولا نے پانی ایک جگہ بالکل جو ہے وہ پریشر کے ساتھ بہ رہا ہے اور بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ اگر میں علی چاہوں تو اس پانی سے بجلی پیدا کر سکتا ہوں اور پورے کائنات کو روشن کر سکتا ہوں۔ اس وقت لوگ ہنسنے لگے، کیسی باتیں کر رہا ہے، پانی سے پورے جہان کو روشن کرے گا۔ آج آپ انصاف سے بتائیے، ہائیڈرو الیکٹرسٹی ہے یا نہیں ہے؟ پانی سے پورا جہان روشن ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، انکار کر دیا۔ آج سمجھ میں آ گیا۔ اس زمانے میں مولا نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں لوگ لوہے پر بیٹھ کر اڑیں گے، نہیں سمجھ میں آتا تھا، ہنستے تھے مولا پر۔ آج اڑے نہیں اڑے، ہوائی جہاز ہے نہیں ہے، اڑ رہے ہیں ہوا میں، صحیح ہے۔ تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زمانے کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب یہ انسان انکار کر دے۔ انکار مت کرنا، کہیے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم مولا کی طرف پلٹاتے ہیں۔ شک نہیں کیجیے، یاد رکھیے گا قیامت کے دن سب جنت میں چلے جائیں گے، ایک منافق باہر رہ جائے گا، ایک کافر باہر رہ جائے گا، ایک شک کرنے والا باہر رہ جائے گا۔ باہر رہو، اور قسمت کی باتیں رہی بھی تو باہر تین رہے، باقی سب چلے گئے، تین کے تین باہر رہ گئے، باقی سب کے سب چلے گئے جنت میں۔ لہذا سامعین محترم، انکار نہ ہو معجزے کا۔ اور مولا کے آپ معجزے پڑھیے تو کئی معجزوں کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آ کر سجدے میں گرنے لگتے تھے، کتنا بڑا قدرت مند ہے یہ، کتنی بڑی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے کہ ایسے ایسے معجزے دکھا رہا ہے۔ مولا اس وقت ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے خبردار مجھے سجدہ نہ کرنا، وہ معبود برحق ہے، اور فوراً سجدے میں سر رکھتے تھے اور شکر کا سجدہ ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد سمجھاتے تھے کہ دیکھو خدا میں نہیں ہوں، خدا وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے، وہ خدا ہوتا ہے۔ ذرا سوچو جب علی اتنا طاقتور ہوگا تو اس کا خدا کتنا بڑا ہوگا، صحیح ہے۔ ذرا سوچو علی کے پاس اتنے اختیارات ہیں تو اس کے خدا کے کیا اختیارات ہوں گے، اور اس کا خدا کیسا ہوگا جس علی کو اس نے ایسا بنایا۔ لہٰذا سامعین محترم، یہی وجہ ہے معبود برحق فقط اور فقط پروردگار عالم، وہی عبادت کے لائق ہے، اور کوئی عبادت کے لائق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بالفرض امیر المومنین کے عبد ہیں، تو یاد رکھیے یہ عبد کس معنی میں ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ ہو۔ دو جو ہے وہ معنی میں عبد استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ہم خدا کے عبد ہیں، اس کا مطلب ہے خدا ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہی ہم پر حکومت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے عبد، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ہم عبد ہیں امیر المومنین کے، ایک عبد کا مطلب ہوتا ہے ہم غلام ہیں، صحیح ہے۔ آپ جا کر زیارت اٹھائیے، مولا سب کو امیر المومنین کی زیارت نصیب فرمائے۔ دروازے پر جب آئیں گے نا تو زیارت پڑھیں گے اور مولا سے اذن دخول کی اجازت لیں گے کہ ہم اندر آ سکتے ہیں، تو اس میں آپ ایک جملہ کہیں گے، پھر جا کر اجازت ملے گی آپ کو۔ انا عبدک، میں آپ کا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور میں جس کا بیٹا ہوں وہ بھی آپ کا غلام تھا، وابن امتک، اور آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں۔ جب اپنی غلامی کا اعتراف کرتے ہیں پھر امیر المومنین کی بارگاہ میں اندر آنے کی اجازت ملا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اعتراف کرو کہ ان کے غلام ہو، صحیح ہے، جیسا وہ کر رہے ہیں، جیسا وہ کہہ رہے ہیں وہ مان لو، ان کے آگے چوں چرا کیسے اب ویسے یہ جو ہے وہ سارے الفاظ نہیں چلتے۔ مولا یہ کیسے معجزہ دکھا دیا، حضور دکھا دیا مان لیجیے اب، ٹھیک ہے، یہ نہیں چلتا کہ آپ نے یہ دکھایا کیسے، ہم تو یہ نہیں مانیں گے، یہ سارے کے سارے الفاظ مولا کے آگے نہیں چلتے۔ انہوں نے معجزہ دکھا دیا، اسی کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب یقین میں اضافہ ہوتا ہے ان معجزات کے ذریعے سے۔ بعض لوگ اشکال کر دیتے ہیں کب تک خندق خیبر سنیں گے، حضور یہ خندق خیبر وہی جنگیں ہیں جس نے آج ہمارے بچوں کو شجاع اور بہادر بنایا ہوا ہے، یہ وہی جنگیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ معجزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اگر معجزات نہ ہو لوگوں کی توحید کمزور ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے جو مخالفین ہیں ان میں اگر آپ چھوٹی سی بات کہتے ہیں کہ بالفرض امیر المومنین نے دروازہ خیبر اکھاڑ دیا، ہنستے نہیں ہنستے؟ کیوں ہنستے ہیں؟ کیونکہ ان کی توحید کمزور ہے، ہماری توحید اس سے مضبوط ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب علی اتنا قدرت مند ہے تو اس کا خدا کتنا قدرت مند ہوگا، ہم یہ کہتے ہیں سامنے سے۔ لہذا سامعین محترم، معجزات سنانے سے، معجزات پڑھنے سے انسان کی توحید میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا اعتقاد اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر معجزات سنائیں، معجزات پڑھے، معجزات پر یقین رکھے۔ اب آئیے ایک جو ہے وہ روایت سن لیجیے اور پھر جو ہے وہ اجازت دیں مجھے۔ جناب عمار یاسر 7ویں درجے پر ہے ایمان کے، صحیح ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا والایمان مخالط لحمہ و دمہ، عمار کے گوشت اور خون میں ایمان دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ ایمان پر فائز تھے۔ عمار تم ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے، یہ بھی حدیث مل جاتی ہے۔ 7ویں درجے پر ہے، 8ویں پر کون ہے؟ جناب مقداد۔ 9ویں پر کون ہے؟
جناب ابو ذر، اور 10ویں پر کون ہے؟ جناب سلمان. ٹھیک ہے، ایمان کے 10 کے 10 درجے ہیں جناب سلمان کے پاس، 10 میں سے 9 ہیں جناب ابو ذر کے پاس، 9 میں سے 8 ہے جناب مقداد کے پاس، اور 8 میں سے 7 ہے فقط کس کے پاس؟ جناب عمار کے پاس. جناب عمار نے ایک بار جو ہے وہ سنا تھا جنگ صفین میں، امیر المومنین نے کہا کہ عمار آج وہ وقت آ گیا کہ رسول اللہ نے تمہارے لیے فرمایا تھا کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، آج تم شہید کر دیے جاؤ گے. تو عمار خوش ہونے لگے، دل میں سوچنے لگے کہ آج میرا درجہ بڑھ جائے گا. کیوں؟ اگر ابو ذر سلمان تک نہ پہنچا، کم از کم مقداد سے تو آگے نکل جاؤں گا، یا مقداد کے برابر تو آ جاؤں گا، کیونکہ شہادت سے درجے میں اضافہ ہو جاتا ہے. امیر المومنین نے فوراً مسکرا کر کہا، دل میں سوچ رہے تھے، فوراً مسکرا کر کہا عمار رسول اللہ نے شہادت کو ملا کر 7واں بتایا تھا، شہادت کو ملا کر 7واں بتایا ہے. اور یہ درجے چھوٹی چھوٹی بات پر گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ چھوٹی بات تو جو ہے وہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آپ فقط یہ دیکھیے کہ جناب عمار کا ایک درجہ کم کیوں ہوا تھا. جا کر تاریخ پڑھیے کہ جب دروازہ سیدہ پر حملہ ہوا تھا تو وہاں پر جب امیر المومنین کے گلے میں رسی تھی، ابھی مجھے ایک روایت پڑھنی ہے پھر مصائب پڑھاؤں گا، گلے میں رسی دیکھی مولا کے، تو جناب عمار کے فقط دل میں خیال آیا کہ یہ علی واقعی برحق خلیفہ ہے یا نہیں ہے، کیوں تلوار نہیں نکالی. یہ خیال آیا اور فوراً جن جوڑا اپنے آپ کو، نہیں عمار تم کیا سوچ رہے ہو، یہ علی ہی برحق خلیفہ ہے، علی ہی بلا فضل خلیفہ ہے. ایک درجہ گر گیا. ٹھیک ہے، یہ ہے ایمان کے مراتب. یہاں پر اگر اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ذرا سا خیال آتا ہے درجہ گر جاتا ہے. اب آپ سوچئے ہم اور آپ کس درجے پر ہوں گے اور کتنا پیچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب جناب عمار یاسر، یہ ہے عمار، آئے امیر المومنین کے دروازے پر. یہ آخری روایت سن لیجیے بیدار ہو کر، اور پھر منزل مصائب پر جاتے ہیں. دروازے پر آئے، امیر المومنین کے دروازے پر دستک ہوئی، مولا گھر میں کچھ روز سے فاقے ہیں، مدد کر دیجیے. امیر المومنین نے کہا کہ عمار صبر کرو. کہا مولا میں تو صبر کر رہا ہوں، لیکن گھر میں بچے ہیں، گھر میں زوجہ ہے، اب ان سے صبر نہیں ہو رہا، کئی دنوں سے فاقہ ہو گیا. اچھا یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین سے. ان کے گھر میں بھی فاقہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے نا، غور کیجیے، اگر سیرت پڑھیے تو جناب سیدہ اپنے ساتھ جہیز میں کیا لائی تھی؟ چند چیزیں. اور وہ جہیز بھی کہاں سے آیا تھا؟ رسول اللہ نے پوچھا تھا نا امیر المومنین سے کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک ڈھال ہے، فقط اور فقط ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک ڈھال ہے. کہا کہ علی تلوار کی تمہیں جنگ میں ضرورت پڑتی ہے، گھوڑے پر تم سوار ہوتے ہو لہٰذا اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ڈھال کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اسے بیچ دو. ٹھیک ہے، کس میں ہمت علی کے قریب آ سکے؟ کہا ڈھال کو فروخت کر دو. امیر المومنین نے فروخت کی اور اس سے سارا کا سارا سامان آیا. ٹھیک ہے، اب آپ سوچیے کتنا مختصر سامان ہوگا. یعنی امیر المومنین کے گھر میں جو گھر ہے، نہ اس میں فرش ہے، نہ کوئی قالین ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سب سے سادہ گھر ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا گھر ہے. صحیح ہے، سب سے سادہ ہے لیکن سب سے بڑا ہے. اس سے قیمتی، اس سے جو ہے وہ اس گھر سے زیادہ کسی گھر کی اہمیت نہیں ہے. تو جناب عمار کہہ رہے مولا مدد کر دیجئے کچھ. امیر المومنین نے کہا عمار صبر کرو. کہا مولا زوجہ اور بچوں سے اب صبر نہیں ہو رہا. مولا نے کہا اچھا. کہا عمار وہ پتھر کی طرف اشارہ کیا مولا نے. کہا عمار وہ پتھر اٹھا کر لے آؤ. جناب عمار گئے اور پتھر لے کر آئے اور معجزہ فرمایا عمار اس پر میرا نام لو، کہو یا علی. عمار نے جیسے ہی کہا یا علی، وہ پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب عمار ہے نا سامنے، تو جب دیکھا پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا تو فوراً کہنے لگے، مجھ جیسا ہوتا نا تو اپنی ابا اتارتا، جتنے مولا کے گھر میں پتھر ہے نا سارے جمع کر کے گھر پر لے کر آتا، ایک ایک پر یا علی کہتے جائیں گے اور سونا بناتے جائیں گے. عمار ہے نا سامنے سے، دیکھ کر کہہ رہے ہیں مولا یہ میری آج کی ضرورت سے زیادہ ہے، مولا یہ زیادہ ہے میری ضرورت سے. اور اس کے بعد پتھر اٹھانے لگے. مولا نے جب وہ کہنے لگے نا مولا ضرورت سے زیادہ ہے، مولا نے کہا عمار لے جاؤ، کل کام آ جائے گا تمہارے. کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو، کل کی فکر وہ کرے. اور اس کے بعد جب اٹھایا تو دیکھا سونا بن چکا تھا. اس کے بعد جناب عمار پتھر سے توڑ رہے تھے لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. مولا نے کہا عمار پھر یا علی کہو. اب معجزہ دیکھیے گا، ایک تو سونا بنایا، اس کے بعد جیسے ہی توڑا اور یا علی کہا تو وہ جو ٹکڑا گر رہا تھا وہ پتھر ہو گیا، جو ہاتھ میں رہ گیا وہ سونا ہو گیا. صحیح ہے، جو گر گیا وہ پتھر بن گیا اور جو ہاتھ میں رہ گیا وہ سونا ہو گیا. اب عمار جانے لگے اور دل میں یہ سوچ رہے تھے اور خیال کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، کتنے پروسیس سے سونے کو گزارنا پڑتا ہے، نہ جانے پہلے پگھلائیں گے پھر کیا کیا کریں گے پھر جا کر سونا بنے گا. عمار سوچ رہے تھے کیسا ہو گیا، لمحے میں نے کہا یا علی اور وہ سونا بن گیا. فوراً امیر المومنین نے کہا اے عمار اپنے یقین کو کم مت کرو، میرا نام ہی وہی تھا جس کو داؤد لے کر لوہے کو پگھلایا کرتا تھا. میرا نام وہی تھا کہ جب وہ لیتے تھے تب جا کر جو ہے وہ لوہا پگھل جایا کرتا تھا. امیر المومنین. اب یہی عمار آ رہا ہوں میں آہستہ آہستہ منزل مصائب کی طرف. عمار کہتے ہیں میں امیر المومنین کے ساتھ تھا ایک دن اور مولا گھر تک آ گئے اور جیسے ہی گھر کے پاس پہنچے تو عمار کہتے ہیں میں باہر انتظار کرنے لگا. اتنی دیر میں نے دیکھا مولا گھر کے اندر گئے اور الٹے قدموں باہر آنے لگے. الٹے قدم اس کو آسان زبان میں ایسے سمجھاؤں جیسے آپ زری پر جاتے ہیں جب زیارت کے لیے تو کس طریقے سے باہر آتے ہیں کہ آپ کی نگاہیں ہوتی ہیں زری پر اور آپ الٹے قدم باہر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کی پشت جو ہے وہ ہوتی ہے باہر دروازے کی طرف، اس طریقے سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ مولا آ رہے ہیں الٹے قدم.
تو جناب عمار نے کہا کہ مولا آپ الٹے قدم کیوں آ رہے ہیں؟ عموماً انسان جو ہے وہ دروازے کی طرف رک کر کے آتا ہے. مولا نے کہا عمار میں کیسے جو ہے وہ الٹے قدم نہ ہوں، کیونکہ گھر کے صحن میں فاطمہ کھڑی تھی اور فاطمہ کی طرف علی پیٹ نہیں کر سکتا ہے. فرجع رجوع القہقرہ، علی الٹے قدم ابا رہا ہے. روایت کے جملے صحیح. یہ ہے جناب سیدہ کا احترام. رسول اللہ سفر پر جاتے ہیں تو سب سے آخر میں آتے ہیں جناب فاطمہ کے پاس، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں جناب سیدہ کے دروازے پر. فقرأ قرأً خفیفہ، آتے ہیں تو آہستہ آہستہ بجاتے ہیں دروازے کو. ٹھیک ہے، اس دروازے کی کنڈی تک کا بھی احترام ہے. آہستہ آہستہ بجا رہے ہیں. کیوں آہستہ بجا رہے ہیں؟ بعیدنی رسول اللہ کا جواب ہے کہیں تیز بجا دوں تو ایسا نہ ہو میری بیٹی فاطمہ ڈر جائے. صحیح ہے، آہستہ آہستہ بجایا جا رہا ہے. روایت کے جملے ہیں جب جناب سیدہ آ جاتی تھی مسجد میں یا جہاں کہیں بھی آ جائے اور رسول بیٹھے ہو، وہ کام آئے لے، رسول اپنے مقام سے اٹھتے، صرف اٹھتے، دوڑتے، جناب سیدہ کے ہاتھوں کو چومتے، وہ اجلسہا بمجلسہ، اپنے مقام پر بٹھا دیتے. صحیح ہے. اب جب رسول اٹھیں گے تو سارا مجمع کھڑا ہو جائے گا نا رسول کے احترام میں. اب جناب سیدہ بیٹھی ہیں اور سب کھڑے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اب آپ دیکھیے آسمان نے کیسے کیسے منظر دیکھیں. ایک منظر یہ دیکھ رہا ہے آسمان کہ جناب سیدہ بیٹھی ہیں اور سب کھڑے ہیں، اور ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ سب بیٹھے ہوئے تھے، سیدہ کھڑی ہوئی تھی. یہ بھی منظر آیا. صحیح ہے. تو اب یہ آسمان بدل بدل کے منظر دیکھ رہا تھا. اب سامعین محترم آپ دیکھیے روایت کے جملے، اور اسی سے میں منزل مصائب پر آ جاؤں گا، یقیناً آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی. روایت کے جملے شب عروسی، یعنی جب جناب سیدہ اور امیر المومنین کا عقد ہوا اور رخصتی ہو رہی ہے شہزادی کی، تو رسول اللہ، اور روایت کر رہی جناب ام سلمہ رسول کی زوجہ ہے، کہتے ہیں ہم تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. کہا جناب سیدہ کو رسول دیکھ رہے تھے، بیٹی رخصت ہو رہی ہے. کہا جناب سیدہ نے عرب کا ابایا پہنا ہوا تھا اور وہ عموماً لمبا ہوا کرتا تھا. تو دیکھا جناب سیدہ جب چل رہی تھی اور انہیں بیویاں پکڑ کر سہارا دے رہی تھی، جناب اسماء بنت امیس اور دیگر کنیزیں سہارا دے کر لے جا رہی تھی، تو اچانک سے رسول اللہ نے دیکھا کہ جناب سیدہ کا قدم اس ابا میں ذرا سا پھنس گیا اور لڑکھڑایا، اور جناب سیدہ گرتے گرتے سنبھل گئی. رسول اللہ روایت کے جملے ابا اتاری، اپنی امامہ اتار کر سر سے پھینکا اور دوڑ کر گئے اور جناب سیدہ کو جا کر سنبھال لیا. اور اس کے بعد جناب ام سلمہ کہتی ہے میں نے دیکھا جب رسول اللہ واپس آئے تو میں نے دیکھا رسول اللہ مکمل آنسوؤں سے بھیگے ہوئے ہیں، رسول اللہ مکمل پسینے میں شرابور ہیں، مکمل بھیگے ہوئے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ فاطمہ گرتے گرتے سنبھل گئی. رسول اللہ نے کہا اگر گر جاتی تو؟ اب سوچئے، میں کہوں گا یا رسول اللہ اس بیٹی کو آپ کے بعد گرایا گیا ہے دروازے کے پیچھے، نہ صرف گرایا گیا، اس بیٹی پر تازیانے مارے گئے. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے آپ کو. بس سامعین محترم اب مجھے مصائب پڑھنے ہیں. جانتے ہیں عزادارو، میں نے ابتدا میں ہی کہا نہ جانے جناب سیدہ کو کیسے کیسے جملے اگر کہے گئے ہیں. اب میں اشارہ کرتے جاؤں گا، آپ سمجھتے جائیے. آپ جانتے ہیں عزادارو رسول اللہ گئے ہیں دنیا سے. پہلے سن لیجئے ایک بات، علامہ امینی ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ مدینہ آئے تھے زیارتوں کے لیے. جب واپس نجف پلٹ کر گئے نا تو ان سے کسی نے پوچھ لیا اے امینی ذرا یہ بتاؤ کہ مدینہ میں کیا کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا جنت البقیع دیکھا، رسول کا روضہ دیکھا، سب چیزیں بیان کرنے لگے. تو پوچھنے والے نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے علامہ امینی میں نے عام بندوں سے نہیں پوچھا ہے، میں نے امینی سے پوچھا ہے جو صاحب نظر ہے، بتائیے کیا دیکھا؟ علامہ امینی رونے لگے اور رو کر کہتے ہیں آج بھی مجھے مدینہ میں فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آج بھی رونے کی آواز آتی ہے مجھے، فاطمہ کی سسکیوں کی آج بھی آوازیں آ رہی ہیں. عزادارو ذرا سوچئے بھی رسول اللہ کی قبر کی مٹی گیلی ہے، 3 دن ہوئے ہیں مسلمان آ گئے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر. روایت کے جملے وہ لکڑیاں عام لکڑیاں نہیں تھی، جانتے کھوکھلی لکڑیاں تھی جو جلدی آگ پکڑ لیتی ہے، ان لکڑیوں کو لے کر آ گئے ہیں دروازے پر. جانتے ہیں کہا کہ اخرجوا علیاً، علی کو باہر نکالو گھر سے. امیر المومنین اٹھنے لگے، جناب سیدہ نے کہا علی آپ بیٹھیے، ہو سکتا ہے آپ کا احترام نہ کرے لیکن میرا تو احترام کرتے تھے، میں جب آتی تھی سب اٹھ جاتے تھے، میرا احترام کر لیں گے. جناب سیدہ آ گئی دروازے کے پیچھے اور آ کر کہا کہ علی باہر نہ آئیں گے، علی قرآن کو جمع کرنے میں مصروف ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور ایک بدبخت نے کہا کہ اگر علی باہر نہ آئے ہم گھر والوں کو گھر سمیت آگ لگا دیں گے. کسی نے کہا اس گھر میں سیدہ رہتی ہے، حسن اور حسین رہتے ہیں، کہتے ہیں وہ ان اگر رہتے ہیں تو رہا کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ علی کو باہر نکالو. جناب سیدہ نے کہا اس گھر میں میرے بچے رہتے ہیں، اس گھر میں رسول کی بیٹی رہتی ہے. اب جملہ سنیے گا، مجھے نہیں پتا کون سمجھے گا، میں اشارہ کروں گا. قَدْعِي عَنْكَ يَا فَاطِمَةُ هُمَكَةُ النِّسَاءِ، اے فاطمہ یہ احمقوں جیسی باتیں کرنا چھوڑ دو.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا شہزادی کوئی غم نہ دے. عزادارو یہ رسول کی بیٹی کو کہا جا رہا ہے. جناب سیدہ نے کہا نہیں علی باہر نہ آئیں گے. بس عزادارو ملعون کہتا ہے میں نے دروازے پر لکڑیوں کو جمع کر دیا, دروازے پر آگ لگانا شروع کی. جناب سیدہ فریاد کرنے لگی یا ابتا اہاکذو یفعلو بحبیبتک, بابا آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. بس عزادارو اب سننا کچھ جملے. جانتے ہیں عزادارو اس ملعون نے خط لکھا ہے شام والے کو, اس میں سارے جرم کا اقرار کیا ہے. کہتا ہے جناب سیدہ فریاد کر رہی تھی, کہتا ہے فرفست برجلی, میں نے اپنے پیر سے سیدہ کے دروازے کو لات ماری. کہتے ہیں جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ پر گر گیا. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں دروازے میں کیلیں لگی ہوئی تھی جو سیدہ کے سینہ مطہر میں پیوست ہو گئی. بس عزادارو جناب سیدہ فریاد کر رہی تھی. یہ ملعون کہتا ہے وَأَسَرْتُهَا وَرَاءَ الْبَابِ. سن لیجئے گا, اثرہ جانتے کس میں کہتے ہیں؟ ایک ہم کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے پیچھے دبا دیا. اثرہ کہتے ہیں اگر کسی چیز کو مکمل طور پر نچوڑ دیا جائے اسے کہتے ہیں اثرہ. کہتے ہیں وَأَسَرْتُهَا وَرَاءَ الْبَابِ, کہتے ہیں میں نے سیدہ کو دروازے کے پیچھے دبانا شروع کیا. کہتے ہیں مجھے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آئی, سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. عزادارو اگر پسلیاں ٹوٹ جائے انسان کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اب ذرا سوچو رسول کی بیٹی 75 دن تک کیسے سانس لیتی رہی ہوگی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. یہی ہے کہ خدا کی قسم جو سینوں پر ہاتھ مار رہے ہیں, جو چہروں پر ہاتھ مار رہے ہیں, خدا ان کو سلامت رکھے. بس عزادارو جناب سیدہ گر گئی, مسلسل اپنے بابا کو پکار رہی تھی. وہ ملعون کہتا ہے جب سیدہ مسلسل بابا بابا کر رہی تھی نا, اپنے بابا کو پکار رہی تھی, کہتا ہے میرے دل میں بڑا رحم آیا. کہتا ہے میں پیچھے ہٹنا شروع ہوا لیکن کہتا ہے میرے دل میں بغض علی غالب آ گیا. کہتا ہے میں پھر آگے بڑھا, پھر دروازے کو لات ماری, تلوار کا دستہ اٹھا کر سیدہ کے پہلو پر مارا. سیدہ نے کہا فضا میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. بس عزادارو آخری جملہ سن لیجئے. جانتے ہیں عزادارو کلام رب میں تماچے کے تو کئی لفظ ہیں, آپ سن چکے ہیں, جو نہیں تھے وہ سن لے. ایک لفظ ہے ضربہ, ایک ہاتھ سے رخسار کے ایک طرف تماچا مارنا, اسے کہتا ہے ضربہ. ایک کہتا ہے لطمہ, پوری شدت سے پوری طاقت سے اگر کوئی رخسار کے ایک طرف تماچا مارے اسے کہتے ہیں لطمہ. لیکن اگر کوئی دونوں ہاتھوں سے پوری شدت سے رخسار کے دونوں طرف اگر تماچا مار دے اسے کہتے ہیں صفقہ. اب سننا, محمد کی بیٹی زمین پر گری ہوئی تھی. عزادارو سیدہ نے دیوار کا سہارا لیا, اٹھنا چاہا. وہ بدبخت کہتا ہے وَصَفَقْتُهَا بِيَدَيَّ, میں نے دونوں ہاتھوں سے سیدہ کو تماچا مارا. ارے گوشوارے ٹوٹ کر گرے, کانوں سے خون جاری ہوا. سیدہ نے اس وقت نہ علی کو یاد کیا نہ بابا کو پکارا. ایک بار کہا یا مہدی ادرکنی, اے میرے بیٹے مہدی کب تم مدد کرو گے. اجرکم اللہ. آپ اتنا شاندار گریہ کر رہے ہیں, خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. بس ایک اور روایت سن لے, میرا دل چاہ رہا ہے وہ بھی پڑھ دو. کل سن چکے لیکن پڑھ دیتا ہوں. جانتے ہیں عزادارو روایت کے جملے, جناب محسن کی شہادت ہے نا, روایت کے جملے ہیں کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا نا, عدالت لگ جائے گی کربلا میں. رسول اللہ کہیں گے ہے کوئی تم میں سے جو اپنا حق لینا چاہتا ہو آئے مجھ سے حق مانگے, میں تمہیں حق دلا دوں گا. روایت کے جملے سب سے پہلے چھٹے امام کہتے ہیں جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ آئیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں جناب سیدہ کیسے آئیں گے؟ اپنے ماں کا بازو تھام کر آئیں گے. دادا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ خدیجہ بزرگ ہے, خدیجہ اپنی بیٹی کا بازو تھامے, لیکن فاطمہ اپنی ماں کا بازو تھام کر آئیں گے. ایسے وہی چلتا ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو, جس کو چلنے میں تکلیف ہو. بس عزادار ہو, جیسے ہی جناب خدیجہ اور جناب سید آئیں گے رسول اللہ اٹھ جائیں گے. جناب خدیجہ کہیں گے یا رسول اللہ کیا میں نے آپ کا حق ادا نہ کیا, کیا میں نے آپ کی امت پر احسانات نہیں کیے؟ رسول اللہ کہیں گے خدیجہ اتنے احسانات کیے کہ امت احسان تلے دبی ہوئی ہے. بس عزادارو
چھٹے امام کہتے بس یہ کہنا ہوگا. خدیجہ رونے لگیں گی, اپنے ہاتھوں سے برقعے کا دامن ہٹائیں گی, ارے ہاتھوں پر ننھا محسن. جناب خدیجہ کہیں گی یا رسول اللہ, ارے میرے نواسے کا کیا قصور تھا, اس کو کیوں شہید کر دیا؟ چھٹے امام سے پوچھ لیا, مولا بہتر نہ تھا کہ فاطمہ اپنے بچے کو خود لے کر آتی, محسن فاطمہ کا بیٹا ہے, بہتر نہ تھا فاطمہ ہاتھوں پر لاتی. امام صادق رونے لگے, ارے فاطمہ کے ہاتھ خالی کہاں ہے, ادھر خدیجہ نے برقع ہٹایا, فاطمہ برقع ہٹائیں گے. ارے 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں پر ہوگا. فاطمہ کہے گی بابا یہ آپ کی امت نے کیا کیا؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ادادارو اتنا بہترین آپ نے گریہ کیا, خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے کہ یہاں پر شہزادی کونین موجود ہے. علماء کہتے ہیں جس مجلس میں گریہ ہو جائے سمجھ جاؤ مجلس قبول ہو گئی ہے, اور جب آنسو بہہ جائے تو اس وقت انسان کو دعائیں مانگ لینی چاہیے. پہلی دعا تو یہی ہے شہزادی ہم ہمیشہ آپ کے چاہنے والے رہیں, آپ پر ہم اپنی جانوں کو نثار کر دیں. شہزادی وہ منظر ہمیں دیکھنا نصیب ہو کہ جب آپ کے دشمنوں کو قبر سے نکالا جائے گا اور انہیں زندہ جلا جائے گا. بس عزادارو آئیے انہی آنسوؤں کے ساتھ, انہی آواز کے ساتھ شہزادی کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرتے ہیں. یا فاطمة الزغراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. خدایا آنکھوں سے جنت البقیع تعمیر ہوتا ہوا دیکھنا نصیب فرما. یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. انہی آنکھوں سے شہزادی کے ظالموں سے جب بدلہ لیا جائے وہ دیکھنا نصیب فرما. یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا. خدا آپ کو سلامت رکھے. مختصر سے مصائب میں نے پڑھ دیا, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے شہزادی کونین کے ساتھ کیا کیا ہوا آئندہ کی مجالس میں بیان کیا جائے گا. ماتم فاطمہ زہرا.